رسول الله. الحمد للہ جل وعلا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. ربیع الاول کا مہینہ ہے. خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں اس دنیا میں تشریف لائے اور اسی ماہ مبارک میں اس دنیا سے تشریف لے گئے. یوم ولادت کے بارے میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول ہے. اکثر کی رائے یہ ہے کہ 9 ربیع الاول ہے، اور کچھ حضرات 12 ربیع الاول، کچھ نے 14 ربیع الاول، یہاں تک کہ بعض حضرات نے 27 رمضان کا بھی ایک نقل کیا ہے. بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے بارے میں ابتدا سے اختلاف پایا جا رہا ہے کہ کون سی تاریخ ہے ولادت کی. یوم وفات کے بارے میں سب کا متفق کا فیصلہ ہے، ایک ہی رائے ہے کہ 12 ربیع الاول خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن ہے. اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس داری فانی سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے. میرے بھائیو، اس مہینے کے آتے ساتھ ہی میلاد کے پروگرام، میلاد شریف پڑھنا، جلسے جلوس کرنا، چراغاں کرنا، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کچھ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے. تو ایک بات تو یہ یاد رکھی جائے کہ جہاں اسراف ہو اور فضول خرچی ہو وہ تو ناجائز اور حرام ہے، اس میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جہاں تک بات مروجہ میلاد کا ہے، جلسے و جلوسوں کا ہے، مخلوط جلسے مخلوط جلوس کا ہے، تو اس میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ باہر جلسہ ہو رہا ہے، جلوس ہو رہا ہے، مخلوق نظام ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہے، قوالیاں ہو رہی ہے، اور اندر مسجد میں نماز ہو رہی ہے. مسجد خالی ہے، جلسے اور جلوس کا اہتمام پورا ہے. تو جلسہ اور جلوس تو ایک مباح درجے میں بھی مشکل سے آتا ہے، اور نماز فرض ہے. دوسری طرف سے ہمارا پھر دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. تو میرے بھائیوں، پھر ہم اپنے قول میں اور اپنے فعل میں سچے نہیں ہیں. ہمارا کہنا کچھ ہے اور ہمارے فعل جو ہے وہ کچھ اور ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نماز کی تاکید فرمائی. دنیا سے رخصتی کے وقت بھی نماز کی تاکید فرماتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو ہم نے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں قوالیوں میں، نعتوں میں، نظموں میں، میلاد میں، جلسوں میں اور جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں. تو سب سے بڑی خرابی تو اس میں یہ ہے. دوسری بڑی خرابی جو دیکھنے میں آتی ہے، مخلوط جلسہ، مخلوط جلوس اور مخلوط میلاد شریف. عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، جوان بوڑھے سب اس میں شریک ہیں. تو مخلوط نظام کا تو ویسے مخلوط نظام حرام ہے کہ ایک جگہ جلسہ ہو رہا ہے، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ایک ساتھ ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، اور پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے ساتھ جوڑنا یہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. اب ذرا اس بات کر لیتے ہیں کہ ولادت کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. تو آج سے 100 سال پہلے، 1 صدی قبل، ترکی میں کسی نے دنیا بھر کے ماہرین فلکیات، ماہرین ریاضیات کو جمع کیا. یہ تقریباً 80 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی. انہوں نے کئی دن تک ریسرچ کیا. ریاضی دان اپنے طور پر، ماہرین فلکیات اپنے طور پر ریسرچ کرتے رہے. کرتے کرتے آخر میں 80 افراد کا متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت 9 ربیع الاول ہے. لیکن ان تمام باتوں کو بالائے طاق رکھ کر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آیا جو کچھ ہم 12 ربیع الاول کو یا ربیع الاول کے مہینے میں کرتے ہیں وہ صحابہ اکرام نے کیا، وہ تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، وہ محدثین مفسرین نے کیا. اگر ان میں سے کسی نے کیا ہو تو ٹھیک ہے جی، اگر ان میں سے کسی نے نہیں کیا تو پھر ہمیں ان چیزوں سے باز آنا چاہیے، ان چیزوں سے رک جانا چاہیے اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.